حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لیخلق کما یخلق الثوب، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، یعنی بے شک ایمان تمہارے دلوں کے اندر، تم میں سے کسی کے دل کے اندر ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کپڑا پرانا ہو جائے، مسلسل استعمال ہوتا رہے تو بالکل بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا ایسے ہی ایمان تمہارے دلوں کے اندر پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ إِيمَانَكُمْ، لہذا اللہ پاک سے دعا کیا کرو کہ اللہ پاک تمہارے ایمان کو، تمہارے ایمان کی تجدید کر دے، تمہارے ایمان کی تجدید کر دے۔ تجدید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا رینیو ہونا، پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر ہم رینیو کرتے ہیں، تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ تمہارے ایمان کو کی تجدید کر دے، یعنی اس میں تازگی عطا کر دے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے، خرابیاں کرتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے ایمان کے اوپر جس طرح کپڑا مسلسل پرانا ہوتا جائے تو بوسیدہ ہوتا جاتا ہے، میل کچیل اس کے اوپر چڑھتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ خرابیاں اور کمی اس کے اندر آتی رہتی ہے، تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، اسی طرح آدمی کے ایمان کو میلا کچیلا کر رہی ہوتی ہیں، پرانا کر رہی ہوتی ہیں۔ اب پھر اس کے بعد اللہ سے بندہ جب دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک پھر اس کے ایمان کو تازگی عطا فرما دیتا ہے، اس کا ایمان پھر رینیو ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی اس کو رینیو کیا کرتے ہو، کرتے رہا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی تجدید کیسے ہو؟ تو فرمایا من اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید و رسالت پڑھتے رہا کرو، کہ اس کے ذریعے سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اس کے ضمن میں بھی علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہوتا یہی ہے بندے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تجدید کا حکم اس لیے دیا کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایسے اعمال کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے بسا اوقات اسے معلوم نہیں ہوتا اور اس کا ایمان ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کافر ہوگا، شام مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ جو مختلف فتنے ہوں گے، مختلف حالات جو بندے کو پیش آئیں گے، جس کے بارے میں فرمایا حدیث پاک میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کو سنبھالنا اور سلامت رکھنا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہتھیلی کے اندر انگارہ لینا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا اتنا مشکل کام ہو جائے گا لوگوں کے لیے۔ تو اب ایسے ایام کے اندر، ایسے دنوں کے اندر بندے کو ایمان سنبھالنا مشکل کام ہوگا۔ اور پھر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ غفلت کا اور دین سے دوری کا دور ہوگا تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ زبان سے کیا نکال دیا۔ جیسے اکثر ہمارے زبانوں سے ہنسی مذاق کے دوران ایسے کلمے نکلتے ہیں کہ جو بندے کے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ غمی کے موقع پر ایسے جملے نکلتے ہیں کہ جو ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ انتقال ہو گیا کسی کا تو کہ اللہ کو بھی اس کی ضرورت تھی، اللہ کو بھی اس کی ضرورت تھی، اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی اللہ کسی کا محتاج ہے۔ اللہ الصمد ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے،
اللہ عالمین سے بے پرواہ ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کو محتاج قرار دیں۔ اللہ کو اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، اللہ کو اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا۔ اب یہ سیدھا سیدھا اللہ کو ظالم قرار دینا کفر ہے۔ اب ایسے جملے، یہ بے شمار ایسے جملے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ امیر اہل سنت نے پوری کتاب لکھی کلمات، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کہ ہمارے خوشی غمی کے موقع میں کبھی اللہ کے اوپر مذاق، نعوذ باللہ، کبھی انبیاء کے بارے میں مذاق مسخری، کبھی موت کے فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتہ بھی موت کا فرشتہ اس کو بھول گیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرما دی کہ جس کی موت کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اب اس کا سیدھا مطلب ہوا کہ آپ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو میں نے چند ایک مثالیں دی آپ کے سامنے۔ گانے ہوتے ہیں، اشعار لوگ بول رہے ہوتے ہیں اور توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کا ایمان ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اول تو ایسی چیزوں کو بندے کو احتیاط لازم ہے، سیکھنا چاہیے اور اس کو احتیاط کرنا چاہیے کہ میرے منہ سے جملہ کیا نکل رہا ہے۔ مذاق، ایک دنیا کے مذاق الگ ہوتے ہیں، دنیاوی ایک مذاق کرنا، مزاح کرنا ہوتا ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ بندہ کبھی کبھی جو مزاح کرتا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن مذاق اڑانا الگ چیز ہوتا ہے۔ مذاق کرنا، مزاح کرنا الگ ہے اور مذاق اڑانا الگ ہے۔ شریعت نے مذاق اڑانے کی کسی کی اجازت نہیں دی، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت عام ہے کہ ہم استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی مذاق اڑانے کے دوران وہ جملے ہماری زبان سے بعض اوقات نکلتے ہیں کہ پھر دین کے احکام کا بھی مذاق اڑایا گیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر بسا اوقات بندہ کفر کے اندر جا پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ صبح مومن ہے، شام کافر ہے، شام مومن ہے، صبح کافر ہے، پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا جملہ بول دیا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ بعض اوقات اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بولا، لیکن اللہ پاک ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ کوئی ایسا جملہ بولتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر اتنی گہرائی میں جا کے گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ، اور اس بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو چکا ہے، کیونکہ چھوٹی سی بات ہوگی نا اس کے ذہن کے مطابق کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے وہ بات کہہ دی اور اس سے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے بولتے ہوئے بندے کو بالخصوص دینی معاملات کے اندر زبان کو بالکل کنٹرول میں رکھنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے۔ اور پھر یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ جدد الایمان، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اور طریقہ یہ ارشاد فرمایا کہ اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے رہو۔ تو اپنی عادت اس بات کی ہم سب کو بنانی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً یہ کلمہ جو ہے وہ ہم پڑھتے رہیں۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ بوقت موت اسے کلمہ نصیب ہو۔ کتنی بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں، اور ہے کہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ یہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے، لیکن کیا ہم اپنی عام روٹین کے اندر یہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو باقاعدہ ارادے کے ساتھ کیا کبھی ہم نے یہ کلمہ پڑھنے کی اپنی عادت بنائی ہے؟ تو سوچیں گے تو بہت سارے لوگ وہ نکلیں گے کہ جنہوں نے مہینہ دو مہینہ کیا سال دو سال ہو گئے ہوں گے کہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھا ہوگا۔ وجہ کیا کہ ہماری ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ دنیا کے سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں، تو لہذا اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اور تجدید ایمان کا جو طریقہ علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ بار بار نہیں تو کم از کم رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرے کہ یا اللہ عز و جل، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اگر کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ لیا کرے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے،
اور ایمان کی حفاظت کی فکر اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں، ہماری آل اولاد کو، ہمارے خاندان بھر کو، ہمارے والدین کو دنیا سے ایمان اور عافیت کے ساتھ رخصتی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔